کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں بحوالہ جامع الصغیر درود پاک پڑھنے کی فضیلت ذکر فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری، ان کی دلجوئی کرنے، ان کے مسائل کا حل پیش کرنے اور اس طرح سے ان کی غمخواری کرنے کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے مقدس جذبے کے تحت اس مدنی نیت کے ساتھ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس سلسلے میں موصول ہونے والی فون کالز اور مسائل کا حل، قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابرار والدہ کا نام شورا بی بی. سوال یہ ہے کہ مجھے سانس کا بہت مسئلہ ہے، تو یہ نہ کبھی ٹھیک پھر خراب ہوتی ہے، اس کے بارے میں کو پوچھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس بیماری کے حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی روحانی علاج پیش کریں گے. جو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ قلم اور کاغذ لے کر تشریف فرما رہے ہیں. قید العلم بالکتابہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے روحانی علاج بھی عرض کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے حوالہ جات بھی آپ کو کوشش کی جائے گی کہ بتا دیے جائیں، تاکہ آپ بالفرض اگر آپ لکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے یا پراپر آپ سمجھ نہیں پائے تو اس حوالہ جات، اس کتاب کے اس صفحہ نمبر پر آپ پہنچ کر اس کی آپ مطلب کہ مکمل اس سے آپ مطلب معلومات حاصل کر سکیں. مزید کال چلا دیجیے گا. سار میری والدہ کا نام محمودہ بیگم ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ بھی 8 سال کے بعد ہوا تھا، اب وہ 7 سال کا ہو گیا ہے. اولاد کے لیے سہارا کرنا ہے. یعنی جب آپ کا مطلب 8 سال سے آپ کے یہاں ایک ہی اولاد ہے، مزید آپ کے ہاں اولاد مطلب کہ آپ کو مطلب ہوئی نہیں ہے، تو اس حوالے سے نثار بھائی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں، گھر میں لڑائی رہتی ہے، کاروبار جو بھی میرا پاپا کرتا ہے نا وہ ہی بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے. روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا. مزید کال چلا دیجیے گا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امتیاز احمد بات کر رہا ہوں میرپور آزاد کشمیر سے. والدہ کا نام زرینہ بیگم ہے. میرا بھائی تقریباً 5-6 سال سے گھر سے لاپتہ ہے. بھائی لاپتہ ہے، اس کا آپ کو روحانی علاج عرض کر دیں گے امتیاز بھائی، اور قلم اور کاغذ لے کے تشریف فرما رہیے. آپ کو جو روحانی علاج بتایا جائے گا اس کو ضرور آپ نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس. مزید کال چلا دیجیے. آباد سے بول رہا ہوں، محمد اسلم میرا نام ہے. سر ہماری ایک موٹر ڈائنمو چوری ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسروقہ موٹر سائیکل کو، اس چوری شدہ موٹر سائیکل کو جلد بازیاب کروائے، یہ جلد آپ کو مل جائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد قاسم ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ میری ایک زبان ہے اس کا وہ جو ہے نا صحیح نہیں رہتی. دوسرا گھر کا بھی میں کی طبیعت جو ہے وہ بھی صحیح نہیں رہتی. قاسم بھائی طبیعت آپ کی خراب رہتی ہے، دیگر بھی آپ نے مسائل بتائے. انشاءاللہ عز و جل ان تمام معاملات کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج پیش کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ. مزید کال ہو تو چلا دیں اگر. میرا نام عثمان رضا ہے. میرے بھائی کا نام عامر رضا ہے. منڈی بہاولدین سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام گلزارہ بیگم ہے. ہم نے استخارہ کروانا ہے. ہماری طبیعت کافی دنوں سے بہت خراب ہے. بڑائے مہربانی استخارہ کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ دونوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. استخارہ کر کے آپ کو اس کا انشاءاللہ عز و جل جواب عرض کر دیتے ہیں. مزید بعد میں کالز وغیرہ لینے کی صورت ترکیب بناتے رہیں گے. اچھا یہ جو ہے تو سب سے پہلی کال ہے، ان کا سانس کا پرابلم ہے. دوسرے ہیں ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا، کاروباری پریشانی. امتیاز احمد بھائی انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے بتایا کہ ان کے بھائی لاپتہ ہیں، تو کوئی اس حوالے سے بھی روحانی علاج. اچھا اسلم بھائی ہیں، ان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے. اللہ کرے ان کی موٹر سائیکل جلد ان کو مل جائے. آمین. تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتا دیجیے گا. اور یہ قاسم بھائی ہیں، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور گھر کے بھی کچھ مسائل بتائے انہوں نے، تو ان کو ان کا روحانی علاج پیش کر دیجیے. جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، مثال کے طور پر نثار بھائی نے کہ اولاد کا مزید سلسلہ نہیں ہو پا رہا، آپ کے حوالے سے عثمان رضا بھائی، آپ اور آپ کے بھائی ناصر بھائی دونوں بیمار رہتے ہیں. آپ دونوں کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اس دوران استخارہ ہو رہا ہے. اور باقی جن اسلامی بھائیوں نے مسائل بتائے آپ سب کو روحانی علاج پیش کیے جا رہے ہیں. تو جن کو روحانی علاج بتائے جا رہے ہوں وہ قلم اور کاغذ لے کر جو روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں ان کو نوٹ ضرور فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی بھائی نے سانس کے مسئلے کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کا سانس کا جو مرض ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر ایک وظیفہ ہے، جس درد یا مرض کے اوپر 3 روز تک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور قلب سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام ہو جائے گا. تو یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں جنہوں نے سانس کا مسئلہ بیان کیا ہے، یہ اس وظیفے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا کے اسباب ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. ایک اسلامی بھائی نے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا کہ گھر کے حالات اکثر خراب رہتے، تو ان کو چاہیے اپنے گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے. 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی وظیفے کی برکت سے، اس کے ختم شریف کی برکت سے آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں گے. اور کاروبار کی لین دین، جائز لین دین کے وقت جو ہے جب کوئی چیز لیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور جب کوئی چیز دیں تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. اسلامی بھائی نے گمشدگی کے حوالے سے پوچھا، ان کے بھائی جو ہے وہ بہت دنوں سے گھر سے گمشدہ ہیں، گھر سے غائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی واپسی کے اسباب عطا فرمائے. ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. صفحہ نمبر 233 کے اوپر مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا اس حوالے سے کہ کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر آیت وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ یہ 990 بار پڑھیں. پھر ایک بار پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل واپس آ جائیں گے اللہ نے چاہا. امتیاز احمد بھائی آپ کی خدمت میں ہماری درخواست ہے کہ آپ راہ خدا میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور وہاں جا کر بھائی
جلد لوٹ آئیں، ان کی خیر خبر موصول ہو جائے، اس حوالے سے جا کر دعا بھی کیجیے۔ ایک مدنی بہار اس حوالے سے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے یہ مدنی بہار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی، اسی طرح ان کے بھائی بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کر لاپتہ ہو گئے، کوئی ان کی معلومات نہیں ہو رہی تھی کیا ہوا۔ ذہ نصیب خوش قسمتی سے اسلامی بھائیوں سے ان کی ملاقات ہو گئی، ان اسلامی بھائیوں نے ان کو مدنی قافلے میں سفر کی مطلب ترغیب دلائی۔ باتوں میں انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے 12 سال قبل میرے بڑے بھائی یہ بیرون ملک گئے تھے اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا، تو اس طرح وہ 12 سال ہو گئے، چلے تو گئے لیکن اب ان کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ ہمارے گھر میں یعنی کہ جب سے ایک مطلب بندہ فوت ہو جاتا ہے کہ صبر آ جاتا ہے کہ بھائی وہ فوت ہو گیا، لیکن یہ روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا وہ زندہ ہے مردہ ہے، کس حال میں، کس کنڈیشن میں۔ سائیں بھائیوں نے ان کو حوصلہ دیا، یہ کہتے کہتے ان کی ہچکیاں بن گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سائیں بھائیوں نے ان کو حوصلہ دیا کہ آپ قافلے میں سفر کیجئے، اللہ کرم کرنے والا ہے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی آپ کو۔ ان کا ذہن بن گیا اور انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ دوران مدنی قافلہ انہوں نے گھر والوں سے رابطہ کیا اور گھر والوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل ان کا فون آ گیا ہے، وہ خیر خیریت سے ہیں اور فلاں ملک میں ہیں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے اور پھر وہ مدنی قافلے سے واپسی ہوئی اور گھر کے اندر بڑی خوشیوں کا ایک سما تھا۔ کچھ دنوں بعد اس اسلامی بھائی کی دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور ان کو یہی بتایا الحمدللہ عز و جل اب بھائی کے آئے دن رابطہ بھی رہتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے ہمیں مطلب 1.25 لاکھ روپے کے قریب جو ہے نا وہ رقم بھی ہمارے گھر پر بھجوائی ہے۔ تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے کہ جو کہ مفقود ہوں وہ بھی موجود ہوں، جو کہ مفقود ہوں وہ بھی موجود ہوں، سب بلائیں ٹلیں قافلے میں چلیں۔ تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور جو آپ کو روحانی علاج بتایا اس کے مطابق بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد کرم ہو جائے گا اور بھائی کی خبر موصول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی نے بائک کے حوالے سے پوچھا تھا، ان کی بائک جو ہے وہ چوری ہو گئی، اس کے لیے ایک وظیفہ ہے گا کہ 40 بار سورہ یاسین شریف یہ 7 دن تک کے پڑھے، اللہ نے چاہا تو اس کی سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے ان کی بائک ملنے کے اسباب ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ مدنی پنسورہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 232 کے اوپر تحریر ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ سب سے پہلے نثار بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، مطلب 8 سال شادی کو ہوئے، ایک بچے کے بعد دوبارہ مطلب امید قائم نہیں ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ آپ کے لیے میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں، یہ آپ کو بھی کرنا ہے اور آپ کے بچے کی والدہ، آپ کے منع کی امی کو بھی یہ عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے، یہ قرآنی دعا ہے اور اس دعا کو دعائے زکریا علیہ السلام، نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، دعائے زکریا علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ دعا بغور سماعت فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی یہ دعائے زکریا اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ یہ کرنی ہے۔ دعا یہ ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سہبارہ بھی سماعت فرما لیجئے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ عمل کیجئے اور ہر جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد یا باریئو یا باریئو یا باریئو یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے یہ، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کو جلد اولاد نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت بغیر آپریشن کے نیک صالح
اولاد عطا فرما دے. آمین. اچھا عثمان رضا بھائی، آپ کا اور آپ کے بھائی ناصر بھائی کا دونوں کا استخارہ ہوا، دونوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی جادو، کوئی بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، صرف نظر اور بیماری کا اشارہ ملا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. نظر اتارنے کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ 7 عدد ثابت لال مرچیں یہ آپ لے لیں اور اپنے سیدھے کندھے سے اس طرح سے اینٹی کلاک وائز اس طرح سے 7 مرتبہ گھمانی ہے اس کو. یہ 7 مرتبہ گھمانے کے بعد آپ اس کو چاہے تو کوئلوں پہ رکھ دیں یا پھر توا جو ہے تو وہ اچھی جب گرم ہو رہا ہو بالکل تو اس توے پر رکھیے. اب کیا ہوگا، اس کی تپش ان مرچوں تک پہنچے گی، مرچیں جلنا شروع ہو جائیں گی، اور نظر جب ہوتی ہے تو مرچیں کالی ہو کر بالکل جل کر ختم ہو جاتی ہیں، مگر اس میں سے بو نہیں اٹھتی. اب کیا ہوا، اس کا مطلب ہے نظر آپ پر ہے. اچھا یہ عمل 1 مرتبہ نہیں کرنا، دوبارہ پھر یہی عمل کرنا ہے. 7 مرتبہ مرچیں گھما کر اس کو دوبارہ توے پر رکھ دیں، دوبارہ مرچیں جلنا شروع ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے ابھی بو نہ آئے، بو نہیں آئی، ٹھیک ہے، پھر تیسری مرتبہ یہ 7 مرتبہ مرچیں گھمانی ہے، پھر اس کو چولہے پر اس کو جلائیں. ہو سکتا ہے معمولی سی بو اٹھنا شروع ہو جائے، لیکن یہ وہ بو نہیں ہے کہ جس سے مطلب یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ نظر بد ختم ہو چکی. اس کی بو ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات گھر والوں کو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور گویا مطلب کہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کی بو ہوتی ہے جب مرچیں جلنا شروع ہوتی ہیں. پھر چوتھی مرتبہ بھی یہ عمل کریں، 5ویں مرتبہ یہ کریں. اب جب آپ کو لگے کہ اب اس کی جو ہے تو مرچوں کی جلنے کی اصل بو یہ مطلب نکلنا شروع ہو گئی ہے، تو اب سمجھ لیجئے کہ نظر اتر گئی. اس کے علاوہ آپ دونوں عیسائی بھائی روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ وہی یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. آئیے آپ کے فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جعفر علی بول رہا ہوں. میں یہ کاروبار جو بھی کرتا ہوں وہ صحیح نہیں چلتا. میں یہ کام کرتا ہوں، پلاٹ ہیں گاؤں میں، وہ بیچتا ہوں، لیکن وہ بکتے ہیں، پیسے نہیں ملتے، لیٹ ہو جاتا تو لہٰذا چلتا نہیں ہے. تو اس لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر علی بھائی کاروباری رکاوٹوں کا آپ کو سامنا ہے، آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبید رضا اتاری ہے، بلدیہ ٹاؤن مہاجر کیمپ 3 نمبر سے بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا جو ہے وہ رات کو ڈر جاتا ہے اور یہ اکثر جو ہے نا میری بیگم صاحبہ بھی یہ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رات کو نا ڈر لگتا ہے. تو اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید رضا بھائی بچے کا نام آپ نے نہیں بتایا، بچے کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، تو استخارہ کیسے ہو سکے گا؟ تو پہلے بھی عرض کی جس کا بھی استخارہ کروانا ہو اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور بتائیے تاکہ اس کا استخارہ ہو سکے کہ کیا مسئلہ ہے. تاہم آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج ضرور عرض کریں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. میں کاشف بول رہا ہوں ریمیار خان سے. میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے، دوائی بھی لی ہے اور اس کا کوئی حال نہیں مل رہا. تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ان کا بلڈ بہت صحیح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. کاشف بھائی آپ والدہ کی خدمت جاری رکھیے، والدہ کی خوب خدمت کیجیے اور اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بھی پیش کریں گے. اور چاہیں تو ہمارے فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن رحیم یار خان یہاں پر رابطہ فرما کر اپنی والدہ کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، اور اگر ممکن ہو تو ان کے بیماری کی کارڈ بھی کروا لیں. ان کے لیے پلیٹوں کا کورس بھی چاہیں تو وہاں سے شروع فرما لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد عارف میرا نام ہے، کراچی سے میں بول رہا ہوں. بھائی جان بچے میرے ہیں وہ بہت تنگ کر رہے ہیں،
پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا, اسکول نہیں جا رہے, ان کے لیے میں بہت پریشان ہوں, ان کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے مجھے. اللہ کرے آپ کے بچے ان کو دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے اور ان کو علم نافع نصیب ہو جائے. تو اس حوالے سے آپ کو ان کی ضد نافرمانی کے معاملات ان کے ختم ہو جائیں اور تعلیم میں ان کا دل لگ جائے, اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کریں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سر میں درد ہے, کافی دنوں سے آرام نہیں ہو رہا. درد سر ہے, اللہ تعالیٰ درد سر سے نجات عطا فرمائے. روحانی علاج آپ کو عرض کر دیں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام عبدالستار ہے, میں چکوال سے بول رہا ہوں. میں 4 سال سے بے روزگار ہوں, نوکری کی تلاش میں ہوں, مگر تلاش کرتا ہوں کہیں نوکری نہیں مل رہی, اور میری والدہ کا نام مزمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے. عبدالستار بھائی آپ کو بھی اس کا روحانی علاج عرض کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد نوکری نصیب ہو جائے. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یعقوب بات کر رہا ہوں, پتوں کی ضلع قصور. میری بیوی کو کینسر ہے جی, 25 سال عمر ہے, 2 بچے ہیں, پریشان بہت. وظیفہ یا کوئی تمہیں بتائیں. یعقوب بھائی آپ کو انشاءاللہ عز و جل کینسر کا ایسا علاج ہم بتائیں گے, بہت ہی زبردست علاج انشاءاللہ عز و جل کینسر کے مرض کے حوالے سے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا. اللہ نے چاہا تو کیسا ہی کینسر ہو, کسی بھی مطلب اسٹیج کا, کسی بھی درجے کا کینسر ہو, اللہ کی رحمت سے اس سے انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. مزید کال ہو تو چلا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری 2 سال سے طبیعت خراب رہتی ہے, کبھی بخار ہوتا ہے, کبھی کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. 2 سال سے طبیعت خراب رہتی ہے, کبھی کمر میں درد, کبھی بخار. ٹھیک ہے جناب, تو یہاں سے ہماری کالز کا سلسلہ شروع ہوا کہ عبید رضا بھائی ان کا بیٹا رات کو ڈرتا ہے. جی. اچھا, کاشف بھائی رحیم یار خان سے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے ان کی. اچھا, عارف بھائی ان کے بچے بہت تنگ کرتے ہیں, نافرمان ہیں, اور ان بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تو وہ اس کا روحانی علاج الحمدللہ موجود ہے. فرعون کا خواب نامی رسالے میں یہ الحمدللہ بہت زبر روحانی علاج موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کے رسائل آپ حاصل فرمائیں. بچوں کو عموماً یہ قصے کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. اس طرح کے مطلب کامکس اور اس طرح کے میگزین جو ہے تو مطلب جو عموماً بازار میں اویلیبل ہوتے ہیں, ان میں جس طرح کا مطلب مواد ہوتا ہے, ایک تو فرضی ہوتا ہے تقریباً نا, اور پھر جو ہوتا بھی ہے وہ جس طرح کا ہوتا ہے اس میں نصیحت آمیز مدنی پھول جو ہے تو وہ بہت کم ہوتے ہیں. اس کے بنسبت جرائم کی کہانیاں اور دیگر یعنی کہ اخلاقی بگاڑ جن سے پیدا ہو, اس طرح کی کہانیاں یہ عموماً ان کامکس ان میگزین میں ہوتی ہیں, جس سے ہمارا بچہ بجائے اس کے کہ اس کے اندر کردار کی پختگی پیدا ہو, اس کا کردار اچھا ہو, بجائے اس کے کہ اس کے اندر برائیاں. ورنہ پھر ہارر قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں جس سے ہمارے بچے گھر کے ڈرنا شروع ہوتے ہیں, خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی قصے کہانیوں میگزین اس طرح کی کامکس وغیرہ سے بچوں کو بچائیں. اس کی بنسبت آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ رسائل جو ہیں یہ حاصل فرمائیے. فرعون کا خواب بہترین یہ مطلب اس کے اندر آپ مواد پائیں گے. امیر سنت کا لکھا ہوا یہ رسالہ ہے, کہانی نما ہے, بچے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سے ان کے اخلاق کی تعمیر ہوگی, ان کے کردار کی تعمیرات ہوں گی, ان کو اس سے مطلب کہ مطلب نصیحت اور سبق آموز قسم کا مواد حاصل ہوگا. اسی طرح نور والا چہرہ اور دیگر اس طرح سے رسائل آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے, آپ بھی پڑھیے, بچوں کو بھی پڑھائیے انشاءاللہ عز و جل. اس کی پھر آپ مدنی بہاریں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ہمارے باقی درد سر کا ایک اسلامی بھائی نے روحانی علاج مانگا. عبدالستار بھائی ان کا تو استخارہ ہے. یعقوب بھائی کینسر کا علاج انشاءاللہ یعقوب بھائی میں آپ کو اس کا عرض کر دوں گا. اور آخر میں اسلامی بھائی 2 سال سے طبیعت خراب ہے, کمر میں درد, کبھی بخار, ان سب کے روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی بھائی یاسر علی
نے اپنے کاروبار میں بے برکتی کے حوالے سے پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیے، یا رزاقو یا رزاقو، یہ 550 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اسلامی بھائی نے اپنی والدہ، کاشف بھائی نے جو ہے اپنی والدہ کی طبیعت کے حوالے سے پوچھا کہ ان کی والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، سانس کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سانس کے مرض سے، بلڈ پریشر کے مرض سے یا دل کی گھبراہٹ سے اور کسی بھی قسم کا جو مرض ہو، اللہ تعالیٰ ان کو شفا ایک کاملہ نافلہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ میرے شیخ طریقہ امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 کے اوپر ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، یہ جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ اس کے علاوہ عارف بھائی نے جو اپنے بچوں کے حوالے سے پوچھا تھا، ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے ایک رسالے کا تذکرہ بھی کیا، فرعون کا خواب، اس کے سب سے آخر پیج کے اوپر، یعنی بالکل رسالہ بند کر دیں گے تو وہاں پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا رحمان، 101 مرتبہ 5 ٹائم، دن میں 5 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیجئے، اور 101 مرتبہ یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے نافرمان ہوں گے، آپ کی نہیں سنتے ہوں گے، یا پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہوگا، حافظہ کمزور ہوگا، اس قسم کے جو بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ بہت کارآمد ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل۔ اور اسلام میں درد سر کا ایک کا مسئلہ تھا، درد سر کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں عرض کر دیتا ہوں، درد سر کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے علاقے دعوت اسلامی کے جو تعویذات تاریخ بستے ہیں وہاں سے بھی نا ایک تعویذ ملتا ہے درد سر کے حوالے سے، وہ تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کروائیے۔ ایک وظیفہ ہم بھی بتا دیتے ہیں، اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا ہوگی۔ یا کبیرو یہ 9 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے صحت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ عبدالستار بھائی، آپ نے اپنی بے روزگاری کے حوالے سے فریاد کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، اس حوالے سے آپ کے اوپر جو اشارہ ہے وہ قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کو میں روحانی علاج ایک عرض کرتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کو 4169 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ حصول روزگار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، تو اس کی برکت سے آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی آپ وابستگی رکھیے، مربوط رہیے کہ اسلامی بھائی کافی عرصے سے بے روزگار تھے، اور مطلب ان کا کسی نے ذہن بنایا اور 63 دن کے تربیتی کورس میں آ گئے۔ کئی جگہ انہوں نے اپلائی تو کیا ہوا تھا، تربیتی کورس میں یہاں تشریف لے آئے، الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت تو کیا نصیب ہوئی، 5 وقتہ نمازوں کی ان کو عادت ہو گئی، ساتھ ساتھ فرض علوم سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے، فرض علوم جو سیکھنا فرض ہے، نمازوں کے مسائل، طہارت کے مسائل، ساتھ ساتھ قرآن پاک کے مخارج اور قواعد درست ہونا یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی درست ہونا شروع ہو گئے ان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمے ایمان مفصل یاد کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بے شمار برکتیں ساتھ میں ان کو نصیب ہونا شروع ہو گئی۔ واپس تو پلٹے، کیا لے کر گئے؟ ساتھ میں علم دین کا خزانہ لے کر گئے، ایک مٹھی داڑھی شریف ساتھ لے کر گئے، مدنی حلیہ ساتھ لے کر گئے، اور سر پر سبز امامے کا جگمگاتا ہوا تاج لے کر گھر پر پلٹے۔ علاقے میں کیا پہنچے، الحمدللہ بہت اچھا
گھر والوں نے اور علاقے کے لوگوں نے ان کو رپلائی دیا. اگلے ہی دن ان کو مطلب کہ ایک ادارے سے، گورنمنٹ ادارے سے، سرکاری ادارے سے گھر پر لیٹر آیا ہوا تھا. لیٹر آ گیا. انٹرویو کے لیے بھی بلا لیا. گھر والوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس طرح کا ادارہ ہے، تم پینٹ شرٹ میں چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں، اب میں نے مدنی ماحول اختیار کر لیا، مدنی حلیہ اپنا لیا، اب میں کسی اور حلیے میں نہیں جاؤں گا. وہ ادارہ جہاں پر بغیر رشوت دیے اور بغیر سفارش کے کسی کی نوکری مطلب لگتی ہی نہیں، وہاں الحمدللہ میں گیا. جو افسر تھا اس نے میرا مذہبی حلیہ دیکھ کر مجھ سے چند سوالات کیے، جو میں نے الحمدللہ اس 63 دن کے تربیتی کورس میں جن کے مطلب میں سیکھ چکا تھا، ان کے جوابات میں نے بآسانی دے دیے. اور اس نے مجھے مطلب کہ وہ کر کے دے دیا کہ اب آپ جو ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپوائنٹمنٹ ہو جائے گا آپ کا. اب آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کے گھر پہنچ جائے گا، اور اس میں جس تاریخ سے آپ کا جوائننگ کا سلسلہ ہو اس تاریخ کو آپ جوائن کر لیجئے گا. تو الحمدللہ اس برکت سے الحمدللہ ان کو گورنمنٹ جاب بھی لگ گئی. تو آپ بھی ذہ نصیب 63 دن کے تربیتی کورس میں شرکت فرما سکتے ہیں، اور یہاں آ کر آپ علم دین حاصل کیجئے. انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. تو بات ہو رہی تھی، آپ کو روحانی علاج بھی عرض کر دیا اور ساتھ میں ایک عملی علاج بھی پیش کر دیا. تو آپ اس کو اختیار کیجئے، کرم ہو جائے گا. اچھا، دو اسلام بھائی اور یعقوب بھائی، آپ نے کینسر کے حوالے سے کچھ فرمایا، تو آپ مکتبۃ المدینہ پر آپ رابطہ فرما لیجئے، اور وہاں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت یہ ہدیتاً حاصل فرما لیجئے. اور یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے. اس نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 426 پر، نسبتوں والا صفحہ نمبر بھی 4 نسبتوں والا ہے، امید ہے جلد آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. 4 یاروں کی نسبت 4 اور 26 میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یوم ولادت. 25 صفر مظفر میرے آقا اعلیٰ حضرت کا یہ مطلب کہ عرس کی تاریخ ہے، اور 26 رمضان مبارک میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یوم ولادت ہے. تو 426 پر کینسر کا علاج لکھا ہوا ہے. اس علاج کے مطابق جو اس میں طویل ہے تھوڑا سا، تو وقت کی مطلب وسعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو مطلب آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے اور پابندی کے ساتھ عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کسی بھی درجے کا، کسی بھی اسٹیج کا کینسر ہو، اس سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی. جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیا گیا، یاد رکھیں استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. کہ اسلامی بھائی نے کمر کی تکلیف کا اور بخار کا تذکرہ فرمایا، تو آپ بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیے، چاہے کمر میں تکلیف ہو یا کندھوں میں، ٹانگوں میں تکلیف ہو یا مہروں میں. یہ عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل درد سے افاقہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بخار کے حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجویز فرمودہ یہ روحانی علاج ہے کہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے پانی پہ دم کی جائے، اور جس کو بخار ہو اس کے چہرے پر اس کے چھینٹے مارے جائیں، تو اس سے بخار کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. آپ ہم سے کیا سوالات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والد صاحب کی آنکھوں میں جو ہے نا روشنی جاتی جا رہی ہے، اور ڈاکٹروں کو بھی بہتوں کو دکھایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں آیا. اس کی آپریشن بھی کرائے 1-2 دفعہ، اور اس کے اندر آئل وغیرہ بھی چینج کرایا ہے، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. تو یہ آپ دیکھ کر بتا دیجیے کہ اس کے اندر کیا کوئی سایہ ہے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے یا نظر ہے، کیا ہے. والد کا نام محمد جمیل ہے اور والدہ کا اکبری بیگم. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی آنکھوں کی روشنی کو بحال فرمائے. اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریاض بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا محمد حسین اکثر بیمار رہتا ہے. والدہ کا نام ہے یاسمین طاہرہ. اس کا استخارہ کرانا تھا، کیا مسئلہ، اس کو کیوں بیمار رہتا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کے اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس دوران کوئی مدنی باہر ہو تو وہ انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں.
الحمدللہ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کے اندر بے شمار اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعویذات عطاری کے جو بستے دیگر ممالک کے اندر اور دیگر شہروں میں لگائے جاتے ہیں، ان بستوں سے تعویذات اور دیگر وظائف وغیرہ لینے والے اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ عز و جل شفائیں بھی حاصل ہوتی ہیں. اس ضمن میں بے شمار اسلامی بھائی اپنی مدنی بہاریں جو ہے دعوت اسلامی کے مرکز میں جمع کرواتے رہتے ہیں. انہی بہاروں میں سے ایک مدنی بہار ہے کہ راول پنڈی پنجاب پاکستان کی ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ یوں ہے کہ مجھے دل کا عارضہ لاحق تھا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہویا کرتی. تقریباً 4.5 سال تک بڑے بڑے اسپتالوں میں نامور ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا، بلکہ مرض بڑھتا گیا. جوں دوا کی جہاں جاتی ادویات میرے ساتھ ہوتی تھی. ایک بار اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی، مجھے بڑا روحانی سکون ملا اور میں نے اجتماع میں پابندی سے شرکت کی نیت بھی کی. وہاں مجھے کسی نے تعویذات عطاری کی برکتوں کے بارے میں بتایا. میں نے کسی کی وساطت سے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات عطاریہ منگوا کر استعمال کیے. جب دوبارہ ECG کروائی تو رپورٹ بالکل نارمل ہو چکی تھی. اب میں نے دوائیوں کا استعمال بھی ترک کر دیا ہے اور الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے صحت یاب ہو چکی ہوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ عز و جل دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی تعویذات عطاریہ کی برکتیں نصیب فرمائیں. یہ اسلامی بھائی جنہوں نے والد صاحب کے حوالے سے بتایا نا، جمیل بھائی کے حوالے سے آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے، کوئی ایسے عملیات جادو بندش کے معاملات نہیں آ رہے، آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یا نورو یا نورو یا نورو یہ 11 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں پر ایسے دم کر کے اور اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی روشنی بحال ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، حسین کے بھائی کے ساتھ ان کا بھی استخارہ ہوا، کوئی جادو عملیات بندش کے معاملات نہیں آ رہے، ان کے اوپر نظر بد کے معاملات کا اشارہ مل رہا ہے، تو ان کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 219 پر نظر بد پر پڑھی جانے والی دعا لکھی ہوئی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. تو یہ آیت مبارکہ وقتاً فوقتاً پڑھ کر بچے بھی دم کر سکتے ہیں. ساتھ میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں بھی پڑھ کر اپنے بچے پر دم فرماتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل نظر کا معاملات ختم ہو جائیں گے اور بچہ روبہ صحت ہونا شروع ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ بچے اگر پڑھ سکتا ہو خود تو وہ خود اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام پڑھ لیا کرے، ورنہ آپ یا آپ کی بچے کی امی یا یہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل جمعۃ المبارک کے دن دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ، درد، غم و آلام، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بے روزگاروں کی بے روزگاری دور فرما دے. جن جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں کالز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اسلامی بھائیوں کے جملہ مسائل، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.